الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیان کئی دن سے چل رہا ہے، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. آج امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی محبت کی 7ویں نشانی کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. اگر کسی کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور ہے یا نہیں ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کی کئی نشانیاں 6 نشانیاں بیان کر چکے. آج 7ویں نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت کی 7ویں نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں پر مشفق اور مہربان ہو، اور اللہ کے تمام دشمنوں اور ہر اس شخص پر سخت ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی والے افعال کا ارتکاب کرتا ہو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس کا ترجمہ ہے کہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اسے اس بات سے باز نہیں رکھ سکتی، اور نہ اللہ کے لیے غصہ کرنے سے کوئی فعل اس کو پھیر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا یہی وصف بیان فرمایا. یعنی اگر کسی کے دل میں واقعی میں اللہ کی محبت ہے تو اللہ کے جتنے بندے، اس لیے کہ اللہ کے بندے ان پر شفقت کرنے والا ہوگا، مہربان ہوگا، ہر طرح سے تعاون کرنے کے لیے کوشش کرے گا. اور جو اللہ کے دشمن ہیں تو پھر ان سے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا ہے اگر اللہ کی محبت ہے تو. اور اس کی مثال یہاں پر حدیث قدسی سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ میری محبت پر ایسے دیوانہ ہیں جیسے بچہ کسی چیز پر دیوانہ ہو جائے، اور میرے ذکر کو اس طرح جائے پناہ بناتے ہیں جس طرح گدھ اپنے گھونسلے میں پناہ لیتا ہے، اور میرے منع کردہ افعال پر انہیں اسی طرح غصہ آتا ہے جس طرح چیتا ناراضی کے وقت غضبناک ہوتا ہے تو لوگوں کے کم یا زیادہ ہونے کی پرواہ نہیں کرتا ہے. اس مثال میں غور کرنا چاہیے کہ بچہ جب کسی چیز پر فریفتہ ہوتا ہے یعنی دیوانہ ہو جاتا ہے تو اس سے بالکل جدا نہیں ہوتا، اور اگر اس سے وہ شے لے لی جائے تو جب تک اس کو واپس نہ دی جائے وہ رونے اور چیخنے کے سوا کچھ نہیں کرتا، اور سوتے وقت اس کو اپنے ساتھ کپڑوں میں رکھ لیتا ہے، اور جب جاگتا ہے تو دوبارہ اس کو پکڑ لیتا ہے. جب اس سے جدا ہوتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، اور جب اس کو پا لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اور اس شے کے بارے میں جو اس سے جھگڑا کرتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اس کو وہ شے دے اس سے محبت کرتا ہے. یوں ہی چیتا غصے کے وقت اپنے میں قابو نہیں رکھتا، حتیٰ کہ شدت غضب کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. تو کوئی اگر اللہ سے محبت کرے تو بالکل بچے جیسی بات ہے. اگر محبت کی بات ملے گی، اللہ کی محبت ملے گی، وہاں دیوانہ ہو جائے گا اور قریب ہو جائے گا. اللہ سے عداوت کی بات ہوگی تو جان دے دے گا، وہاں مخالف ہو جائے گا. کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے جو محبت کرے اس سے محبت ہو، جو دشمن ہو وہ دشمن ہو. یہ محبت کی علامات ہیں. جس بندے میں یہ علامات پوری ہوں گی اس کی محبت بھی تام اور خالص ہوگی، اور آخرت میں اس کی شراب صاف اور میٹھی ہوگی. اور جس کی محبت میں غیر اللہ کی محبت کی آمیزش ہوگی وہ آخرت میں اپنی محبت کی مقدار نعمتیں پائے گا. لہذا اس کی شراب مقربین کی شراب کی کچھ مقدار ملا دی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مقربین کے بارے میں ارشاد فرمایا. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے قرب میں ہوں گے، مرنے کے بعد اللہ کے خاص قرب میں ہوں گے، ان کے اوصاف قرآن پاک میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسلیم عین یشرب بها المقربون. اس کا ترجمہ ہے
کہ بے شک نیکوکار یعنی نیک لوگ ضرور چین میں ہیں، تختوں پر دیکھتے ہیں تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پہچانے نتھری خالص پاک و صاف شراب پلائی جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے، اس کی مہر مشک پر ہے، اسی پر چاہیے کہ للچانے والے، اور اس کی ملاوٹ یعنی تسنیم سے ہے وہ چشمہ جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو شراب پیتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ شرابی کے نزدیک دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی چاہت شراب سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی ایک آخری وقت پہنچ جائے اور شراب نہ پائے تو جانے کچھ کر سکتا ہے، ایسا میں نے سنا ہے۔ اللہ بہتر جانے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ شرابی کو سب سے زیادہ چاہت شراب کی ہوتی ہے۔ دنیا میں ایمان والوں کے لیے شراب نہیں حرام ہے، مگر جنت میں جنت کی شراب ہوگی جو مکمل پاک ہوگی، طیب و طاہر ہوگی، اور دنیا کے شراب کی طرح فطور نہیں ہوگا۔ اس کو پی لے تو حکمت میں بتایا گیا کہ سر درد کرنے لگتا ہے، اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ جنتی شراب جب پیے گا تو اس کی عقل اور پکا ہوگی، اس میں سر درد نہیں ہوگا، اس کی خوبیاں ہی کچھ اور ہوں گی۔ مگر وہ کسے ملے گا؟ جو اللہ کی محبت رکھتے ہیں وہ پائیں گے، اور کتنا پائیں گے؟ جتنی محبت ہوگی اتنی ہی پائیں گے۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی اور کی محبت ہے تو وہ بھی کم ہو جائے گی۔ تو اسی چیز کا اس میں بیان ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ابرار کی شراب اس لیے مزیدار ہوگی، ابرار سے مراد نیک لوگ، نیک لوگوں کی شراب طہور یعنی جنتی شراب اس لیے مزیدار ہوگی کہ اس میں مقربین کے خالص شراب کی آمیزش ہوگی، اور شراب سے مراد تمام جنتی نعمتیں ہیں، جس طرح کتاب سے مراد تمام اعمال ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہاں بے شک نیکوں کی لکھت سب سے اونچے محل علیین میں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یشہدہ المقربون، کہ مقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں شراب سے مراد جنت کی تمام نعمتیں مراد ہیں، جیسے کتاب بول کر کے پوری کتاب مراد ہے۔ تو یہ جنتی شراب کس کو ملے گی اور کتنی ملے گی؟ اہل ایمان کو ملے گی، اور ایمان والوں میں جتنی ہی زیادہ اللہ کی محبت ہوگی اتنی زیادہ نعمتیں اسے ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ و عافیت کے ساتھ رکھ، اس دنیا سے اٹھا مولا تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔